بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اللہ جب سکندر گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ واہ واہ، تو لاکھ مالی والے باغ اجڑ گئے۔ یہ دنیا ایک فانی گھر ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، جو بھی یہاں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ بے شک انسان تو چلا جائے گا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے جو نیکیوں کے دفتر ہیں وہ بند نہیں ہوتے۔ اللہ، فرشتے ان کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ 3 شخص ہیں، دنیا سے چلے گئے، قبر میں آرام کی نیند سو رہے ہیں، لیکن فرشتے ان کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا من صدقۃ جاریہ۔ پہلا وہ شخص کہ جس نے صدقہ جاریہ کیا ہو، یعنی ایسی نیکی، ایسا صدقہ کیا جو جاری ہو، مثلا پانی کا انتظام کر دیا، کسی کے لیے درخت لگا دیا، کسی کے لیے چھت بنا دی، کسی کو سہارا دے دیا۔ جب تک اس کی ہوئی نیکی باقی ہے، مخلوق خدا فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ پاک اس کے نام اعمال میں نیکیاں عطا فرماتا رہتا ہے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، دوسرا وہ شخص کہ جس نے نفع دینے والا علم کسی کو سکھایا۔ علم آج نافع، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو یہ جو نفع دینے والا علم ہے، جب تک یہ علم قائم رہے گا، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، تو اللہ پاک سکھانے والے کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او والد صالح یدعون له، تیسرا نیک اولاد جب ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، جب تک اولاد کی دعائیں چلتی رہتی ہیں، والدین کے حق میں نام اعمال میں وہ لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح ماں کی بات چلی ہے، تو ہمارے جو ناظرین ہیں، کچھ وہ ہوں گے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، جن کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ وہ ہوں گے جن کی مائیں یا والد دنیا میں موجود ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ اپنے ماں باپ کو گفٹ کریں، اور سب سے خوبصورت گفٹ یہ ہے، سب سے پیارا گفٹ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے نا، ان کی نیت سے، ان کے ثواب کے لیے حصہ نکالیں۔ اور یقیناً دیکھیں، یہ ایسا موقع ہے کہ یہ صدقہ جاریہ سے بھی بڑا ثواب، واہ واہ واہ، صدقہ جاریہ سے بھی بڑا ثواب ہے، اور ان کو جب یہ پہنچے گا تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام کیسا پیارا دین ہے، اسلام کیسا عظیم دین ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے ذہن میں آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی۔ اب وہ سفر میں ہے، اس نے بڑا پانی ڈھونڈا، پانی نہ ملا، بڑی مشکل اور مشقت میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے، پیاس جب لگ جائے، بھوک جب لگ جائے تو بندہ کہتا ہے کہیں سے بھی آ جائے، کہ کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی۔ بہرحال اس نے بڑی مشقت سے پانی ڈھونڈا تو ایک کنواں اس کو ملا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کنواں، پانی نیچے تھا، بہرحال وہ کسی طریقے سے کنویں میں اترا، پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کنویں کے قریب ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، اور گارا یعنی گیلی مٹی اس کو چاٹ رہا ہے، اور بڑی تکلیف میں ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ جو کیفیت اور تکلیف جس سے میں گزرا ہوں، یہ کتا بھی اسی سے گزر رہا ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ اتارا، اس کو پانی سے بھرا، واپس آ کے کتے کے منہ پہ چڑھایا اور اس کو پانی پلایا، کتے کی تکلیف دور ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی اس نیکی سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، بخش دیا، اس نیکی سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے حیران ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر خشک اور تر چیز جس کے ساتھ تم بھلائی کرو، وہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں اسلام کی تعلیمات، کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخش دیا۔ آج آپ کتنے پیاسے ہیں جن کو آپ پانی پلائیں۔ انسان، اشرف المخلوقات، مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والا، اس کو جب ہم پانی پلائیں گے، اس کو جب ہم کھانا کھلائیں گے، اس کو جب ہم صاحبان اور چھت مہیا کریں گے، تو ان کے دل سے کیا دعائیں نکلیں گی، ان کے دل سے آپ کے لیے کیا تمنائیں نکلیں گی۔ اور یاد رکھیں، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ اور یاد رکھیں، سب سے بہترین تحفہ جو ایک مسلمان دوسرے کو دے سکتا ہے، وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کہاں ہیں، اور جو سیلاب زدگان ہیں وہ کہاں، جب آپ مدد کریں گے تو آپ کے پیٹھ کے پیچھے خلوص سے، جو ان کے بچوں سے، ان کے ننھے بچوں کی زبانوں سے، اور ان سے، اور بوڑھے
ماں باپ سے جو دعائیں نکلیں گی وہ دعائیں یقیناً مشکلات کو ختم کریں گی۔ بے شک۔ اور یاد رکھیں جس طرح بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، یہ جو مسکین ہوتے ہیں، یہ جو غریب ہوتے ہیں، ویسے جو مسکین غریب ہوتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا نظام ان کے صدقے سے چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان غریبوں کے صدقے سے اے دولت مندو اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، لہذا ان کو دیا کرو۔ ان کو دیا کرو۔ تو لہٰذا یاد رکھیں غریب مسکین کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، اللہ۔ بلکہ ان کے صدقے سے اللہ مالداروں کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا میں کچھ لوگوں کو چنتا ہے، ان کو مال عطا فرماتا ہے، اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے بندوں پر خرچ کرے۔ بے شک۔ اور جب تک وہ بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جب وہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ ان کو دینا بند کر دیتا ہے، اللہ پھر دوسروں کو منتقل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں اس وقت دنیا میں جو مختلف آزمائشیں آ رہی ہیں، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی کون سی صورت میں، کبھی کون، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا خشک قحط سالی صرف یہ ہے کہ بارش نہ آئے؟ یہ قحط سالی ہے؟ نہیں، ایک حدیث پاک ہے بارش نہیں آئی یہ بھی قحط سالی ہے، بارش آئی حد سے زیادہ آئی یہ بھی قحط سالی ہے، بالکل۔ اور بارش آئی اور کھیتیاں گل گئیں یہ بھی قحط سالی ہے، یہ بھی قحط سالی ہے، مال تباہ ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب دولت مند کنجوس ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں جو مال اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے اس میں اللہ کا حق ہے، بے شک۔ اللہ کا حق نکالیں، اللہ کی مخلوق کا حق نکالیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے برکت دیتے۔ وہ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں نا اچانک ایک بادل گزرا، تو اللہ پاک بعض اوقات اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے۔ بے شک، بے تو شک۔ ایک بادل گزرا تو اس بزرگ نے سنا کہ اس بادل سے آواز آ رہی تھی، کوئی اس کو حکم دے رہا تھا کہ فلاں شخص کی کھیتی پہ جاؤ، وہاں بارش برساؤ اور اس کی کھیتی کو سیراب کرو۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ باقی کھیتیاں چھوڑ کے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں شخص کی کھیتی پہ جا کے برسنا اور اس کی کھیتی کو سیراب کرنا۔ بادل چل پڑا تو بزرگ جہاں بادل چل رہا تھا اس کے پیچھے بزرگ بھی چل پڑے، گئے دیکھا کہ وہ ایک شخص کی کھیتی پہ بادل برسا۔ آپ نے اس شخص کا پتہ کیا، اس کو ملے اور اس سے پوچھا کہ تیری کیا خوبی ہے کہ آج میں نے ایسی عجیب و غریب بات سنی ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے ہاتف غیبی کی طرف سے کہ اس کی کھیتی میں جا کے برسو، کیا خوبی ہے تیری؟ تو اس نے کہا میں ہوں تو عام سا بندہ، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میری آمدنی ہوتی ہے نا تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اپنی کھیتی پہ دوبارہ لگاتا ہوں۔ واہ۔ تو اس نے بزرگ نے کہا واقعی اسی کمال کی وجہ سے اللہ نے دیکھا پورے علاقے کو چھوڑ کر تمہاری کھیتی کے لیے بادل کو حکم دیا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں ساری مخلوق کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی جاندار زمین پہ ہیں اللہ کے ذمہ ان کا رزق۔ بے شک۔ اب جب کوئی انسان اللہ کی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو وہ اللہ کی صفت کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے۔ واہ۔ اللہ کی صفت کے ساتھ جب موصوف ہو رہا ہے تو اللہ پاک اس کو کیسے نوازے گا؟ تو اللہ کے ساتھ یہ تجارت ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں، ایک تجارت اللہ کے ساتھ بھی تو ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ یہی تجارت ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یاد رکھیں شروع میں جیسے میں نے گفتگو کی کہ ماں باپ کے لیے جب آپ یہ نیکی کریں تو اپنے ماں باپ کا حصہ بھی اس میں رکھیں، نیت کریں گے یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو عطا فرما، اس کا ثواب میرے باپ کو عطا فرما، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو عطا فرما۔ آمین۔ مرحومین کے ساتھ جو ہم سب سے بہترین احسان اور بھلائی کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی کی مدد کر دیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی مخلوق کے کام آ جائیں۔ اور جب اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جی دعا کریں کہ میری غربت ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کچھ عرصے بعد پھر آیا، جی وہ آپ نے دعا تو کی تھی لیکن غربت ٹلی نہیں ہے، دوبارہ دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، وہ چلا گیا، کچھ عرصے بعد دوبارہ آ گیا، کہا جی کیا وجہ ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، سب کے حق میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے حق میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا وجہ ہے، اس کا رزق کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے اس کی عمر لمبی رکھی ہے اور اس کے لیے رزق کم لکھا ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا رزق دے رہے ہیں تاکہ اس کی زندگی چلتی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بتایا، تو اس شخص نے عرض کی کہ اے موسیٰ پاک آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں میرے لیے جتنا رزق لکھا ہے ایک ہی دفعہ دے دے، ایک ہی بار پورا مل جائے، ایک ہی بار سارا دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سارا رزق اس کو ایک ہی بار دے دیا گیا۔ اب وہ آیا چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد خیال آ بھی جاؤں اس کا پتہ تو کروں۔
موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے قریب آئے تو دیکھا ایک بڑا محل بنا ہوا ہے، مخلوق خدا آ رہی ہے، لنگر کھا رہی ہے، جا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور آپ نے سوچا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ پھر جب دوبارہ وہاں سے گزرے وہ محل بھی بڑھ گیا اور کھانے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اللہ اکبر۔ مخلوق خدا آتی جا رہی ہے، کھاتی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا راز کیا ہے؟ اس کے لیے رزق کم لکھا تھا، اب تو مخلوق کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہم نے اس کے لیے رزق تو کم لکھا تھا لیکن اس نے ہمارے ساتھ تجارت کر لی، وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتا جا رہا ہے، ہم اس کو عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جب تجارت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک کئی گنا زیادہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔